اور حد تو یہ ہے کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرک یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ بھی دے گا اور خواجہ بھی دے گا، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یعنی اللہ کو بھی نکال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورہ کی 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہم سن رہے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ ان دو ٹکڑوں میں توحید کے دونوں اقسام کا ذکر کیا گیا۔ ایاک نعبد میں توحید الوہیت ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نستعین میں توحید ربوبیت ہے کہ تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، ہماری پریشانی دور کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ جو نفی اور اس بات کا عقیدہ ہے کہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اقرار کے ساتھ ہم اللہ کے شریکوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یعنی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دیکھیے آپ، شریک جو ہوتا ہے، پارٹنر، کسی کمزوری کی بنا پر ہوتا ہے۔ آپ بزنس میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر کمزوری ہے، یا تو مال کی کمزوری ہے یا تو وقت کی کمزوری ہے۔ اسی لیے ہم کسی کو پارٹنر بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور ہمیں کاروبار کو کر سکے۔ ہمارے پاس مال کم ہے، ہم کسی اور کو پارٹنر بناتے ہیں تاکہ فائدے میں ہم آدھا آدھا حصہ لیں اور مال بھی لگائیں اور محنت کریں۔ تو شریک کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کمزوری ہو۔ اللہ کے لیے تو کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ تو کامل ذات ہے۔ تو اللہ کا شریک ٹھہرانا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ گویا نعوذ باللہ اللہ کے اندر کچھ نہ کچھ نقص ہے اور کچھ نہ کچھ کمزوری ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو گویا وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے اندر کمزوری ہے، اس لیے ہم نے ان کو شریک بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو آوازیں بلند ہوتی ہے کہ فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں غریب النواز ہے، فلاں بندہ نواز ہے، یہ جو آوازیں، یہ جو نعرے لگتے ہیں، وہ لوگ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا اللہ کے اندر نقص ہے تو ہم نے ان کو اللہ کا پارٹنر بنا دیا۔ کوئی روزی دینے میں اللہ کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی اولاد دینے میں اللہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایسے نعرے ہم معاشرے میں سنتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرک یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ بھی دے گا اور خواجہ بھی دے گا، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یعنی اللہ کو بھی نکال دیا، اللہ کو بھی اس نے خارج کر دیا کہ خواجہ اگر نہیں دے گا تو پھر کون دے گا۔ تو یہ بدترین شرک ہمارے معاشرے کے اندر آ گیا ہے، اور گویا یہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے اندر نقص ہے، عیب ہے، اور اللہ کے اندر کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ اللہ کے علاوہ بھی اور مشکل کشا اور حاجت روا ہم نے بنا لیے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اقرار کر رہے ہیں، اللہ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے، اس لیے کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ طاقتوں والا ہے، اللہ قوتوں والا ہے، اللہ غالب ہے، اللہ حکمتوں والا ہے، ہر چیز اس کے فیصلے اور اس کے حکم سے نافذ ہوتی ہے۔
تو اس کے اندر کوئی عیب اور کمزوری نہیں، تو یہ باطل عقیدے ہیں جو سورہ فاتحہ میں ہم ان کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔